آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں، سبق کی مؤثر منصوبہ بندی۔ یہ ایک ایسا رہنما اصول ہے جو تدریس کے پورے عمل کو بدل کر رکھ سکتا ہے۔ آئیے اس بات کا آغاز ایک بہت ہی طاقتور بیان سے کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ منصوبہ بندی کے بغیر کلاس میں جانا طلبہ کے وقت اور ان کی صلاحیتوں کے ساتھ خیانت کرنا ہے۔ یعنی یہ کوئی معمولی غلطی نہیں، بلکہ اسے ایک بہت سنگین خیانت کے برابر سمجھا گیا ہے۔ تو ہمارا پہلا حصہ اسی بات پر ہے کہ آخر تدریس بغیر منصوبے کے ایک خیانت کیوں ہے؟ یہ معاملہ اتنا نازک کیوں ہے؟ اور اس میں داؤ پر کیا لگا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب منصوبہ بندی ناقص ہو تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ طلبہ وہ رٹو طوطے بن کر رہ جاتے ہیں، وہ سمجھنے کے بجائے صرف رٹا لگاتے ہیں اور بیزار ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اسکولوں سے سند یافتہ جاہلوں کی فوج نکلتی ہے، یعنی ایسے لوگ جن کے پاس ڈگریاں تو ہیں لیکن زندگی کے لیے جو ضروری تنقیدی سوچ ہوتی ہے نا، وہ ان میں پیدا ہی نہیں ہو پاتی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ حل موجود ہے، اور وہ ہے ایک مؤثر منصوبہ، ایک ایسا منظم اور تحریری منصوبہ جو کامیابی کے لیے ایک روڈ میپ یا بلو پرنٹ کا کام کرتا ہے۔ اچھا، تو ایک مؤثر منصوبہ بنتا کیسے ہے؟ اس کے 3 بنیادی ستون ہیں۔ پہلا، ایک خاکہ، دوسرا واضح مقاصد، اور تیسرا طریقے تدریس۔ آئیے ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ستون ہے خاکہ۔ یہ بالکل بنیاد ہے۔ اس میں سبق کی ساری بنیادی تفصیلات آ جاتی ہیں، جیسے کون سی جماعت ہے، کیا مضمون ہے، عنوان کیا ہے، طلبہ کتنے ہیں، اور سبق کا دورانیہ کتنا ہوگا۔ یہ سب کچھ پہلے سے طے ہوتا ہے۔ خاکے کے بعد دوسری اہم چیز ہے مقاصد، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مقاصد کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کون سے ٹاپکس کور کرنے ہیں، نہیں، بلکہ مقاصد یہ واضح کرتے ہیں کہ سبق ختم ہونے کے بعد طلبہ اصل میں کیا کرنے کے قابل ہو جائیں گے، کون سی نئی مہارتیں ان میں آئیں گی۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے یہ مثال دیکھیں۔ ایک مبہم ہدف ہو سکتا ہے پڑھنے کی مہارت کو بہتر بنانا۔ اب یہ بہت غیر واضح ہے، لیکن ایک قابل جانچ مقصد کیسا ہوگا؟ طلبہ سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں گے۔ یہاں فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ اس سے استاد کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کیا سکھانا ہے، اور طالب علم کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کیا سیکھنا ہے۔ اچھا، تو منصوبہ بن گیا، خاکہ بھی ہے، مقاصد بھی واضح ہیں، لیکن اصل کام تو اب شروع ہوتا ہے۔ کاغذ پر ایک منصوبہ ہونا ایک بات ہے، لیکن سبق کو کلاس میں زندگی دینا وہی اصل جادو ہے۔ اسباق کو زندگی دینے میں سب سے اہم چیز ہے ذہنی آمادگی یا موٹیویشن۔ اس کی طاقت کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سنائی گئی ہے، 2 جڑواں بونے بھائیوں کی کہانی جو الگ الگ اسکولوں میں پڑھتے تھے۔ ہوا یہ کہ ایک بھائی کے استاد نے اسے اتنا حوصلہ دیا کہ ظاہری شکل سے زیادہ جذبہ اہم ہوتا ہے۔ نتیجہ، وہ لڑکا بڑا ہو کر سینیٹر بنا۔ دوسری طرف دوسرے بھائی کے استاد نے اس کی مجبوریوں پر ہی توجہ دی، اس پر طرز کھایا، اور وہ بڑا ہو کر صرف ایک اسٹور کلرک بن سکا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ استاد کا اثر کتنا گہرا ہو سکتا ہے۔ تو ذہنی آمادگی تو بہت ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک بہترین سبق میں طلبہ کو مصروف رکھنے کے لیے بہت سے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ بلند خوانی، یعنی سب کے سامنے پڑھنا، پھر موضوع سے متعلق سوالات پوچھنا، کچھ سرگرمیاں کروانا، نئے الفاظ کے معنی سکھانا، آخر میں سبق کا خلاصہ بیان کرنا، اور پھر ہوم ورک دینا۔ یہ سب مل کر ایک سبق کو جاندار بناتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمیں ایک بہت ہی بنیادی نقطے کی طرف لے آتی ہیں، وہ یہ کہ سبق کا منصوبہ چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، ہے تو ایک آلہ ہی۔ اصل چیز تو وہ شخص ہے جو اسے استعمال کر رہا ہے، یعنی معلم، اور معلم منصوبے سے بھی کہیں زیادہ اہم ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، استاد کتاب کو پڑھاتا ہے، نہ کہ کتاب طلبہ کو پڑھاتی ہے۔ اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر استاد قابل نہ ہو تو بہترین کتاب بھی بیکار ہے، لیکن ایک عظیم استاد وہ تو ایک عام سے مواد کو بھی خاص بنا سکتا ہے۔ تو پھر استاد کا اصل کردار کیا ہے؟ وہ صرف ایک انفارمیشن ڈسپنسر نہیں ہے جو معلومات منتقل کر دے، نہیں، بلکہ وہ ایک رہبر اور رہنما ہے، جس کا کام ہے رہنمائی کرنا، تربیت دینا، اور طلبہ کے دل میں سیکھنے کی ایسی لگن پیدا کرنا جو زندگی بھر قائم رہے۔ اور ایسا ماہر معمار بننے کے لیے کیا خوبیاں چاہیے؟ سب سے پہلے تو اپنے مضمون پر نصابی کتاب سے کہیں زیادہ گہری مہارت ہونی چاہیے۔ پھر زندگی بھر خود بھی سیکھنے کا عزم ہونا چاہیے، طلبہ کے ساتھ ایک تعلق بنانے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور آخر میں کلاس میں ایک ایسا دلچسپ اور دوستانہ ماحول بنانا آنا چاہیے جہاں سب سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، تو ہم نے منصوبہ بندی دیکھ لی، معلم کا کردار بھی سمجھ لیا، لیکن اتنی ساری تیاری اور محنت کے بعد بھی کامیابی کا ایک آخری اور سب سے اہم اصول باقی ہے۔
اور وہ آخری قدم کیا ہے؟ بہترین سے بہترین منصوبہ بنانے کے بعد آخری قدم ہے دعا۔ یہ اصول نیت، خلوص اور عاجزی کے بارے میں ہے۔ یہ اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ ہماری بہترین کوششوں کو بھی حقیقی کامیابی کے لیے غیبی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بات کو اس قول میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ کامیابی وسائل اور اسباب کی موجودگی سے نہیں ملتی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ یہاں جو نقطہ نظر پیش کیا جا رہا ہے وہ بہت اہم ہے، وہ یہ کہ حقیقی کامیابی سخت محنت اور خلوص نیت دونوں کے ملنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو آخر میں ہم اس ایک سوال پر بات ختم کرتے ہیں جس پر ہر معلم کو غور کرنا چاہیے۔ ایک معلم کی حیثیت سے کوئی کیا میراث پیچھے چھوڑنا چاہتا ہے؟ روزمرہ کے اسباق تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کون سا دیر پا اثر ہے جو ایک استاد آنے والے مستقبل پہ چھوڑ کر جاتا ہے؟